السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، وقفے وقفے سے آسمانی بجلی چمک رہی تھی، زوروں کی بارش برس رہی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینے والا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی اور بارش میں ایک نوجوان لڑکا سڑک پر چل کر آ رہا تھا۔ سڑک کچی تھی، وہ بالکل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کا نام عبدالجبار تھا۔ عبدالجبار ایک دوست کی شادی پر گیا تھا، واپس اپنی بائک پر آ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ موٹر سائیکل احتیاط کے ساتھ چلاتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس نے بائک وہیں کھڑی کی اور پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تو اس کی نظر سامنے کھڑے درخت پر پڑی، جو کہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس درخت سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس درخت کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ ایک بار پھر بجلی چمکی اور اس نے نہایت خوفناک منظر دیکھا۔ خوف سے اس کی چیخیں نکل گئی۔ آگے سڑک لال تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پوری سڑک پر خون کی بارش کر دی ہو۔ عبدالجبار نے آہستہ آہستہ نگاہ اٹھا کر درخت کے اوپر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ درخت کے پتوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ پھر اچانک وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ دوسری ہی لمحے وہ درخت ایک دھماکے سے آ کر دور جا گرا۔ یہی نہیں، عبدالجبار کی دل خراش چیخ ایک بار پھر ساکت فضا کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی۔ جس جگہ سے درخت اکھڑ کر دور جا گرا تھا، وہاں ایک گہرا کھڑا بن چکا تھا۔ عبدالجبار نے اس گڑھے میں نظر دوڑائی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس گڑھے کے اندر ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ وہ لاش جگہ جگہ سے گل سڑ چکی تھی۔ یکبارگی عبدالجبار نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اسے اپنی بینائی پر بے یقینی سی ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لاش نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ دوسرے ہی لمحے سماج شکن کہہ کے مارتی ہوئی وہ لاش اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں 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 ہاں، میں آج آزاد ہو ہی گئی، لاش نے کہہ کہا ہانکتے ہوئے کہا۔ اس کی خوفناک آواز نے خاموش فضا کا سینہ چاک کیا۔ عبدالجبار کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اسے یوں لگا جیسے اندیکھی زنجیروں نے اس کے پاؤں جگڑ لی ہوں۔ موسم میں خنکی پھیل جانے کے باوجود اس کا پورا وجود پسینے میں تربتر ہو چکا تھا۔ کہہ کے لگاتی لاش کی نگاہ ایک دم سے عبدالجبار پر مرکوز ہو گئی اور اس نے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا، تو تم ہو وہ جس کا خون مجھے پینا ہے؟ آج میں تمہارا خون پی کر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی، لیکن تم کون ہو؟ عبدالجبار نے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی مالا پرکھتے ہوئے پوچھا۔ میں شلالہ جادوگرنی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ایک جادوگر کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ وہ میرا دشمن تھا۔ اس کا نام حشام جادوگر تھا۔ اس نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شیطان آقا سے مدد طلب کی تو اس نے کہا، یہاں اموز کی رات کو ایک لڑکا گزرے گا۔ وہ رات طوفانی رات ہوگی، ہر طرف خون کی بارش ہوگی۔ جب وہ یہاں سے گزرے گا تو تم تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاؤ گی۔ اس وقت اگر تم نے اس لڑکے کا خون پی لیا تو تم آزاد ہو جاؤ گی اور تمہاری شکتیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اس دن سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں ایک درخت اگ آیا تھا، آج پورے 10 سال بعد یہاں سے گزرے ہو۔ میں تمہارا خون پی کر اب یہ قید ختم کر دوں گی، لیکن میں تمہیں اپنا خون نہیں پینے دوں گا۔ پہلی بار عبدالجبار نے تمام تر ہمت یکجا کر کے کہا۔ دوسری ہی لمحے عبدالجبار نے بآواز بلند آیت الکرسی شروع کر دی۔ تبھی اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں سے جگڑی آہنی زنجیریں یک لک ختم ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے گھر کی طرف تیز رفتاری سے دوڑنا شروع کر دیا۔ شلالہ چڑیل نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی بھاگتے بھاگتے عبدالجبار کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے گرا اور اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ اس دوران اس نے ورد کرنا بند کر دیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں شلالہ چڑیل اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس سے قبل وہ دوبارہ ورد کرتا، شلالہ نے اس کو جکڑ کر اس کی گردن پر یک لخت اپنے تیز دھار دانت دبو دیے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر سماج شکن چیخ نکلی، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا اور بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اس کی آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ شلالہ چڑیل کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ کہیں دور پھٹ جا گری۔ عبدالجبار نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا۔
تبھی سے اپنے پیچھے سے شلالہ چڑیل کے کہہ کے سنائی دیے۔ وہ رک گیا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اب تو بے شک بھاگ جا، لیکن میں نے تمہارا خون چکھ لیا ہے۔ شلالہ چڑیل خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے بولی، اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اب میں اپنے دشمن حشام کو راکھ بنا دوں گی۔ عبدالجبار نے ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس بری طرح سے پھول چکی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر ایک دم دروازے پر گرا۔ اس کا وزن دروازے پر پڑا تو دروازہ دھڑم سے کھلا، جبکہ وہ آدھا گھر کے اندر اور آدھا گھر کے باہر گرا تھا۔ اس کے گھر والے بھاگم بھاگ اندر سے باہر آئے اور اگلا منظر دیکھ کر ان کو حیرت زدہ ہو گئے۔ جب عبدالجبار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے گھر کے بستر پر پایا۔ سب گھر والے اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کو سوالیہ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اس کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ بیٹا، رات تجھے کیا ہوا تھا؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ گویا اسے بے ہوش ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس نے سوچا اور ساری داستان گھر والوں کو بتائی، لیکن کوئی بھی اس کی بات یقین کرنے پر تیار نہ تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن پر شلالہ چڑیل کے دانتوں کے نشان دکھائے۔ اس دن کے بعد اس گاؤں میں کسی نہ کسی کی ادھڑی ہوئی لاش ملنے لگی۔ سب کی گردنوں پر دانتوں کے نشان ہوتے، گویا ان کے جسموں سے لہو کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ اندھیرے میں بڑے بڑے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک جھونپڑی بھی تھی۔ اس جھونپڑی میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی۔ وہ روشنی اس جھونپڑی میں لگی آگ کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس آگ کے سامنے ایک خوفناک چہرے والا سادھو بیٹھا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 60-70 سال ہوگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے نہایا تک نہ ہو۔ وہ آگ کے سامنے بیٹھا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک زور زور سے ہوا چلنے لگی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ اس ہوا میں ایک خنجر سنسناتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ خنجر سادھو کے قریب آ کر رک گیا۔ سادھو نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھی۔ وہ خنجر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شیطانی خنجر میرے قبضے میں ہے۔ یہ خنجر میرا حکم سن سکتا ہے۔ میں اسے جو حکم دوں گا یہ میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں اس خنجر کی مدد سے پوری دنیا پر حکمرانی کروں گا۔ میرا برسوں پرانا سپنا پورا ہو گیا۔ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ عین اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک دوسرا خنجر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ ان سب کے لیے وہ قطعاً تیار نہ تھا، اس لیے دوسرے خنجر نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ عین اسی وقت شلالہ جادوگرنی اس کی جھونپڑی میں حاضر ہوئی۔ شلالہ کو دیکھ کر وہ سادھو خوفزدہ رہ گیا۔ اس کے منہ سے حیرت کے مارے نکلا، تم پھر سے کیسے زندہ ہو گئی؟ میں نہ صرف زندہ ہو گئی ہوں بلکہ اب تمہیں مار کر انتقام بھی لوں گی۔ شلالہ نے بتایا، تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا۔ وہ جادوگر بولا، یہ خنجر میرا غلام تھا، اب یہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب یہ دنیا میں تباہی مچا دے گا، یہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی، دوسری طرف سے تیز طوفانی ہوا چلنے لگی۔ وہ خنجر شلالہ کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر اس تک پہنچتا وہ پہلے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ عبدالجبار کے سماعت شکن سے چیخ نکلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو یہ خواب تھا؟ عبدالجبار نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر سو گیا۔ صبح اٹھ کر وہ تیار ہوا اور اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ جب وہ بائک پر جا رہا تھا تو اچانک ہوا چلنے لگی۔ چاروں طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ عبدالجبار کو بائک روکنی پڑی۔ اس گرد و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ پھر اچانک ہوا کا زور ٹوٹنے لگا اور کچھ ہی دیر میں گرد و غبار ختم ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر بائک سٹارٹ کی۔ اس کی نظر دور سڑک پر پڑی۔ وہاں دو آدمی گرے پڑے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ اسے یاد آیا، یہ دونوں آدمی تو اب تھوڑی دیر پہلے طوفان آنے سے پہلے سڑک پر پیدل چل رہے تھے۔ عبدالجبار کو سڑک پر خون پھیلا ہوا نظر آیا۔ وہ بائک سے اترا اور بائک کھڑی کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے غور سے دیکھا تو ان کا گلا کٹا ہوا تھا۔ ان کے گلے سے خون نکل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی مارا گیا ہو۔ گلے ہلکی باریک آلے سے کاٹے گئے تھے، جیسے خنجر سے کاٹے گئے ہوں۔ اس رات والا خواب یاد آ گیا۔ تو وہ کیا خواب سچا تھا؟
لیکن مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا؟ اس خنجر نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے گلے میں پہنا تعویذ ہاتھ میں آ گیا۔ تعویذ اس کی ماں نے اس کے گلے میں اس دن ڈالا تھا جس دن وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عبدالجبار وہیں سے پیچھے ہٹ گیا اور گاؤں والوں کو مرنے والوں کی خبر دی۔ گاؤں والے اس کے ساتھ آئے۔ ان لوگوں کو دیکھا، وہ اس گاؤں کے آسی نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں کا جنازہ پڑھا کر انہیں امانتی طور پر دفن کر دیا۔ اب گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پہلے سے زیادہ پھیل چکا تھا۔ عبدالجبار سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ قریبی گاؤں میں کوئی اللہ والا ہے اور بہت پہنچا ہوا ہے۔ وہ اس کے ہاں پہلے ہی لوگوں کا جمع غفیر جمع تھا۔ ایک ایک کر کے آخر اس کی بھی باری آ گئی۔ جب وہ اس بزرگ کے حجرے میں داخل ہوا تو بزرگ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آ گئے، بزرگ نے کہا۔ عبدالجبار نے حیرت سے دیکھا۔ شیطانی خنجر اور شلالہ نے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے شیطانی خنجر کو تباہ کرنا ہے اور پھر شلالہ کو، لیکن میں انہیں کیسے ختم کروں گا؟ عبدالجبار نے کہا۔ وہ دونوں شیطانی طاقتیں رکھتے ہیں، تمہارے جسم میں روحانی طاقتیں داخل کروں گا، بزرگ نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور عبدالجبار بھی بیٹھ گیا۔ ویسے تو وہ خنجر کسی کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ہر طرف گرد و غبار پھیل جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک آیت یاد کرواتا ہوں، تم وہ جیسے ہی پڑھو گے تو ہر طرف موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور سب کچھ تم پر عیاں ہو جائے گا۔ گرد و غبار ختم ہوتے ہی خنجر کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس بزرگ نے شلالہ اور خنجر کو ختم کرنے کا طریقہ سمجھایا، ساتھ میں وہی آیت بھی یاد کروا دی جسے دہرا کر وہ خنجر کی آدھی طاقت کو ختم کر سکتا تھا۔ پھر اسے تلوار دی جس سے شلالہ کی گردن تن سے جدا کرنی تھی۔ عبدالجبار نے واپسی کی راہ لی۔ ابھی تھوڑا گاؤں سے دور تھا۔ اس نے گرد و غبار کو اپنے گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے بائک کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی اس نے بزرگ کی بتائی ہوئی آیت کی تلاوت بھی شروع کی۔ یک لخت آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ عبدالجبار کے پہنچنے تک گرد و غبار ختم ہو گیا اور اسے خنجر واضح دکھائی دے رہا تھا جو تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بائک سے اتر کر تلوار سنبھال لی۔ جیسے ہی خنجر قریب آیا، عبدالجبار زور سے چلایا، اے شیطان، تو مجھے ایسے نہیں مار سکتا، مقابلہ کر۔ اس کا کہنا تھا کہ خنجر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ دوسری ہی لمحے خنجر بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تو عبدالجبار فوراً تلوار سامنے کر لی۔ خنجر سیدھا تلوار سے جا ٹکرایا اور دور جا گرا۔ عبدالجبار جلدی سے آگے بڑھ کر بزرگ کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق خنجر کے گرد حصار باندھ دیا۔ وہ خنجر ہوا میں معلق ہوتا رہا اور جیسے ہی حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، حصار سے ٹکرا کر واپس جا گرتا۔ عبدالجبار متواتر اس حصار کے گرد چکر کاٹتا رہا اور اس آیت کی تلاوت کرتا رہا جو اس بزرگ نے اس کو بتائی تھی۔ بزرگ کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق اس نے ورد دہرا لیا تو اس نے کھڑے ہو کر خنجر کی طرف پھونک ماری تو خنجر کو آگ لگ گئی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان گنت مرد اور عورتیں مل کر بین کر رہے ہوں۔ جلدی ہی وہ خنجر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا کیونکہ عبدالجبار نے شلالہ کو ختم کرنا تھا۔ بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رات کے وقت گھر سے نکلا اور سیدھا اس درخت کے پاس جا پہنچا جہاں شلالہ ملی تھی۔ اس نے درخت کے ارد گرد چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ یکدم شلالہ اس کے سامنے آ گئی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں، شلالہ نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عبدالجبار نے پیچ کھاتے ہوئے کہا۔ دوسری ہلے میں اس نے تلوار والا ہاتھ لہرا کر شلالہ پر وار کرنا چاہا تو شلالہ نے جلدی سے پاؤں اس کے سینے پر مارا اور وہ دور جا گرا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسری طرف جا گری۔ عبدالجبار کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کو اٹھا کر اپنے سر سے اوپر بلند کیا اور ایک بار پھر اسے زور سے ایسے پھینکا۔ اتفاق سے عبدالجبار تلوار کے پاس جا گرا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی گرفت تلوار پر مضبوط کر لی اور لیٹا رہا۔ شلالہ اس کے قریب جا کر جیسے ہی اسے اٹھانا چاہا، دوسری ہلے میں اس نے برق رفتاری سے ہاتھ ہلایا اور شلالہ کا جسم دو حصوں میں بٹ گیا۔ شلالہ کی آنکھوں میں حیرت عیاں تھی۔ اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر گئے اور ان کو فوراً آگ لگ گئی۔ عبدالجبار فوراً گاؤں پہنچا اور جب اس نے رات کے وقت سارے گاؤں والوں کو اٹھا کر خونی خنجر اور شلالہ کے خاتمے کی خبر سنائی تو سب کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نئی ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔